ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و سامعین، کچھ عرض و معروف سے قبل نبی والے نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، ماہ ربیع الاول شریف، اس کے بعد ماہ ربیع الثانی شریف، یہ دونوں اپنے دامن میں عظیم نعمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں سمیٹے ہوئے گزر چکے۔ اب ایک نئے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جسے ہم اور آپ جمادی الاول کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے پر سال کو مشتمل فرمایا، اور پھر اس میں مہینے اور مہینے میں ہفتے اور ہفتے میں تاریخ اور دن وغیرہ کا جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعین فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ مہینے کی رفعتوں، عظمتوں اور برکتوں کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، اپنے امور عبادات ہوں یا امور خانہ داری ہوں یا امور دنیا داری ہوں، اس کے لیے ہم اپنے وقت کا، اپنے دن کا، اپنے مہینوں کا تعین کر سکیں۔ اللہ نے ایک طریقہ عنایت فرمایا، ایک راستہ عنایت فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، مہینہ نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، دن نہیں ہوتا تو پھر تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایسی صورت میں جب کہ ہم اور آپ اللہ کے پیارے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کھول کر خراج عقیدت پیش کر چکے، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوا تو گلی کوچے، شہر قصبے، ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی بلندی کا چرچا ہوا، اور جو اس دین متین کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچایا، اس پر بھی علماء کرام نے روشنی ڈالا۔ وہ مہینہ ختم ہوا، یعنی انبیاء کے سردار کا مہینہ ختم ہوا تو اولیاء کے سردار کے مہینے کا آغاز ہوا، ربیع الثانی، جس میں آپ نے دیکھا شاذ و نادر کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنے گھر میں غوث اعظم کی محفل منعقد نہ کی ہو، کچھ نہیں کیا ہوگا تو کم از کم آپ کے نام سے 11ویں شریف کے دن نیاز کو ضرور پیش کیا ہوگا۔ اور پورے مہینے خود اپنے گھر نہیں تو اپنے محلے میں کسی محلے دار کے یہاں، اپنے رشتہ دار کے یہاں جب وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جشن غوث الورا میں پہنچا ہوگا تو اس نے پھر حضور غوث اعظم کی سیرت، آپ کی عبادت، آپ کے مجاہدات، آپ کی ریاضت کو بھی سنا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ 2 مہینے جن کے متعلق ہم نے بہت کچھ سنا، جن میں ہم نے آقا کریم کے بارگاہ میں سنا، غوث اعظم کے بارگاہ میں سنا، تو اب جو مہینے کا آغاز ہوا ہے یا آئندہ جو مہینے آنے والے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ بس یہ کہ نبی کا مہینہ آیا تو نبی کے نام پہ میلاد کرا لیا، کام ختم ہو گیا۔ غوث اعظم کا مہینہ آیا تو غوث اعظم کے نام پر محفلیں رکھ لی، اپنے یہاں محفلوں کا اہتمام کر لیا، یہ کافی ہے؟ نہیں۔ اب جو بقیہ کی زندگی ہے، جو آگے مہینے آئے ہیں، ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان 2 مہینوں کی محافل میں، ہم نے ان 2 مہینوں کے جلسوں میں، ہم نے ان 2 مہینوں کے میلاد شریف میں، محافل میں جو کچھ بھی سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔
کہ میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیسا طریقہ بتایا ہے کہ ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے, ہماری شام کیسی ہونی چاہیے, ہماری زندگی میں جھوٹ ہم سے دور ہونا چاہیے, ہماری زندگی میں ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے حلال رزق کی تلاش ہونی چاہیے. نبی نے یہی تو فرمایا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے غوث اعظم کی سیرت کو پڑھا, غوث اعظم کی سیرت کو سنا, غوث اعظم کہ حیات مبارکہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا, تو کیا دیکھا کہ یہی دیکھا نبی نے فرمایا ہے کہ جھوٹ سے بچتے رہنا. تو غوث اعظم چھوٹے سے ہیں, اس وقت سے جھوٹ سے بچ رہے ہیں. نبی نے فرمایا رب کی عبادت کرو. غوث اعظم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو عبادت و ریاضت میں گزر رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. غوث اعظم نے اپنے یہاں ایسا دسترخوان لگایا, ایسا دسترخوان لگایا کہ آپ 11ویں والے پیر ہی مشہور ہو گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آج بھی ہمارے آپ کے گھروں میں اکثر جمعرات کو سائل آتے ہیں, مانگنے والے آتے ہیں, دے دے اللہ کے نام پر. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر گھروں میں کہ معاف کیجئے کہ صدائیں بلند ہو جاتی ہیں, معاف کیجئے کہیں اور دیکھ لیجئے. اور میں تو کہتا ہوں کہ دروازے پر تو دور کی بات ہے, آپ اپنی مسجد میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں دیکھ لیجئے. یہاں جو امام کے فرض نماز پڑھا لینے کے بعد جو بندہ رومال لے کر یا تھیلی لے کر آپ کے سامنے سے گزرتا ہے, ہمارے آپ کے پاس وہ کس کے لیے گزر رہا؟ اپنے گھر کے لیے, مؤذن کے لیے, امام کے لیے نہیں, اللہ کے اس گھر کے مینجمنٹ کے لیے, اللہ کے اس گھر کے انتظام و انصرام کے لیے, جہاں ہمیں فری میں لائٹ بھی مل جاتی ہے, فری میں اے سی کی جو ہے ٹھنڈک بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں, فری میں ہوا بھی مل جاتی ہے, پنکھا بھی چلتا ہوا, وہاں ہم سے 5 روپے اپنی پاک و طیب کمائی کا نہیں نکلتا. جہاں ہم یوز کر رہے ہیں جس جگہ کو جو ہمارے آرام و آسائش کے لیے ہے, ورنہ آپ صحابہ کرام کی حیات مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ پڑھیے ان کی سیرت کہ یہ سارے آرام و آسائش کے کچھ بھی سامان نہ تھے. حد تو یہ ہے کہ یہ جو قالینیں بچھی ہیں, یہ جو نرم جانمازیں بچھی ہوئی ہیں, یہ کچھ بھی نہیں تھا. کھجور کی چھالیاں تھی. آج آپ پہلے والے جو بچپن میں جن لوگوں نے نماز پڑھا ہے دیکھا ہوگا, وہ اس کی تھی چٹائی جو بچھی ہوتی تھی, آپ کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتا تھا. آج تو بہت کچھ ہے, بڑے شہر جتنے زیادہ بڑے شہر ہیں اتنی زیادہ آرام و آسائش کا سامان ہے, قالین بچھی ہوئی ہے. آپ کو نرم و نازک جانماز پر جو ہے نماز پڑھنے کا موقع فراہم ہو رہا. سردی کا موسم ہے تو گیزر لگا ہوا ہے, گرم پانی سے وضو کا موقع مل رہا ہے. قربان جائیے صحابہ کرام پر. جب نماز کا حکم فرض ہوتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ مولا ہم پیشانی زمین پر کیسے رکھیں گے, ہماری پیشانی تو رگڑ کھا جائے گی, ہماری پیشانی میں کنکر چبھ جائیں گے, ایسا کسی صحابی نے کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پتھریلی زمین تھی, پتھریلا علاقہ تھا. تو الغرض یہ کہ اللہ کی راہ میں جو دینے کا حکم آیا ہے, ہم اللہ کے گھر سے لینے کے باوجود اللہ کے گھر میں نہیں دے رہے ہیں. تو سائل جو آتا ہے جس سے ہمارا کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے, جس سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے, جس سے ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہی نہیں نکلتا ہے, تو ہم اسے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں معاف کرو کہیں اور دیکھ لو, معاف کرو کہیں اور دیکھ لو. غوث اعظم کے سامنے بھی ایسا ہی کچھ ہوا. آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ بہت رنجیدہ ہوئے, افسردہ ہوئے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, اور مانگ بھی رہا ہے تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے, اور اللہ کے نام پر بھی دینے والے بندے نہیں ہیں. لہذا غوث اعظم نے فرمایا اے تمام کے تمام شاگردوں, اے تمام کے تمام مریدوں, پورے بغداد میں یہ اعلان کر دو کہ پورے مہینے تم کہیں جاؤ یا نہ جاؤ, 11ویں تاریخ کو ہر مہینے کی, جب آپ نے غوث اعظم نے اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا ہے تو مشورے میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو بھی حاجت مند بندے, ضرورت مند بندے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نام پر مانگنے جاتے ہیں اور لوگ انہیں منع کر کے کنارے کر دیتے ہیں, مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. تو لہذا تم مہینے کا کوئی ایک ایسا دن بتاؤ کہ اس دن کو میں مقرر کروں اور بغداد اور اس کے اطراف کے جتنے ضرورت مند ہیں, جتنے حاجت مند ہیں, جتنے مفلس ہیں, وہ سب کے سب آئیں اور اپنی حاجتیں, اپنی ضرورتیں یہاں سے پوری کر کے جائیں. دیکھیے کیسا دسترخوان ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم کے شاگرد نے جب یہ مشورہ حضور غوث اعظم کو کرتے ہوئے سنا کہ غوث اعظم
اپنے شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ، تو شاگردوں نے ہمت نہ کی، جسارت نہ کی۔ حضور والا غوث اعظم دستگیر، اللہ نے آپ کو دنیا کے علم سے بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو فقہ کے علم سے بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو تفسیر کے علم سے بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو علم ظاہر و علم باطن سے بھی نوازا ہے۔ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دے سکیں؟ مرید ویسے ہی غرض پڑے، اے میرے پیر و مرشد، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دے سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی غوث اعظم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں نہیں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، یہ مشورہ کرنا، بڑے کا اپنے چھوٹوں سے پوچھ لینا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے، اسے کوئی غلط نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سرکار دو عالم سے بھی بڑا کوئی دانشور ہے، سرکار دو عالم سے بھی بڑا کوئی علم رکھنے والا ہے، سرکار دو عالم سے بھی بڑھ کر کوئی افضل والا ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مقامات پر اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے شاگردوں مریدوں کے مشورے سے یہ دن کا انتخاب کروں۔ میرے عزیزوں، قربان جائیے، ایسی عظیم ہستی جو علم میں بھی ممتاز ہے، علم میں بھی لاجواب ہے، تو ان کے شاگرد بھی پوائنٹ کہاں سے آؤٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ کہاں سے لے رہے ہیں، دیکھیے ذرا۔ یا غوث اعظم دستگیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یا غوث اعظم دستگیر، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی انارے ہوئی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یا غوث اعظم دستگیر، اسی طریقے سے وہ جوڑاتے رہے تمام انبیاء کرام کے واقعات کو جوڑاتے ہوئے حضرت امام حسین تک آ گئے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آپ کے نواسے شہید ہوئے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ لہذا اے میرے پیر و مرشد، اے میرے استاد محترم، کیوں نہیں آپ بھی ایک ایسا دن مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ بھی جب دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، تو اس دن کا انتخاب ہو جائے۔ میرے عزیزوں، یہ شہرہ ہو گیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے دربار میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائے گی، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جائے گی، مفلسوں کی مفلسی کو دور کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم نے جو ہر مہینے کا انتخاب فرمایا ہے تو دور دراز سے ضرورت مند چلے آ رہے ہیں، عقیدت مند چلے آ رہے ہیں، مفلس چلے آ رہے ہیں، غریب چلے آ رہے ہیں، قرضدار چلے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہر طرح سے ضرورت مند غوث اعظم کے دربار میں چلے آ رہے ہیں اور خالی دامن آ رہے ہیں، اپنے دامن کو بھر کر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم اسی وقت سے مشہور ہو گئے کہ 11ویں والے پیر بغداد میں ایک ایسے پیر ہیں جو 11 تاریخ کو صحابت کا دریا لٹایا کرتے ہیں۔ ہے کوئی علم کا متمنی جو جائے اور اپنے علم کی پیاس کو بجھا لے، ہے کوئی بیمار جو اس بارگاہ میں جائے 11 تاریخ کو اور اپنی بیماری سے نجات پالے، ہے کوئی قرضدار جو اس بارگاہ میں جائے اور قرض سے بخدوش ہو جائے، ہے کوئی حاجت مند جو اس بارگاہ میں جائے اور اپنی حاجتوں کو پورا کر لے۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم کا دربار ایسا دربار جہاں اگر علم کا پیاسا جا رہا ہے تو علم سے سیراب کر دیا جا رہا ہے، عبادتوں سے کوسوں دور ہے، ایک وقت کا بھی نمازی نہیں ہے، چور ہے اور چوری کی غرض سے جا رہا ہے تو ابدال و کتب بنا کر اسے بھیج دیا جا رہا ہے۔ یہ دربار ہے غوث اعظم کا، لیکن غوث اعظم کا دربار اتنا پروقار ہونے کے باوجود، اتنا عالیشان ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود، جب ہم اور آپ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں گے تو غوث اعظم نمازوں کے ایسے پابند ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ تو میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اپنے گھر میں صرف محفلیں سجا لینا یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ محفلیں سجاؤ تو محفلوں میں جو تذکرہ آئے، آقا کریم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ آئے، اولیاء کاملین کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ آئے، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ آئے، تو ان سیرت کے گوشوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی بھی کوشش کرنا اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، ہم نے عقیدت کے گوہر لٹا دیے، ہم نے عقیدت کے پھول لٹا دیے، اب ہمیں چاہیے کہ عمل پیرا بھی ہو جائیں۔
نماز پنجگانہ کی پابندی پر آمادہ ہو جائے، اپنے ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے کسی بھی عمل و کردار سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہونے دے۔ خود کسی کی تکلیف، کسی کے دو بول برداشت کر لیں، لیکن ہم کسی کو ایسے بول نہ بولے جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ میرے عزیزوں، کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا، کسی مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بلکہ اسلام تو یہ بتاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ جب مدد کا معاملہ آ جائے، جب ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا معاملہ آ جائے، تو پھر پروردگار یا آپ کے حبیب پروردگار، ان دونوں نے مذہب اور ملت سے اٹھ کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جب ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ غیر جو اللہ رسول کا منکر ہے، ان کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، وہ ضرورت مند تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دو، تو پھر تمہارا مسلمان بھائی، تمہارا کلمہ گو بھائی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کل مسلمین اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ رشتہ کس نے جوڑا؟ آج ہم اگر ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اخوت و محبت و بھائی چارگی ہوتی ہے کہ اس کے ابا بھی ایک ہے، میرے ابا بھی ایک ہے۔ اگر چچا زاد بھائی ہے تو ہم اس بنیاد پر ایک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے دادا ایک ہیں۔ میرے عزیزوں، اس بنیاد پر جب ہم ایک ہو سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے دونوں جہان کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یہ رشتہ ہے، کل مسلمین اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں اخلاق، محبت، بھائی چارگی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آیا کریں، اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والا بنائے، نہ کہ دوسروں کے لیے کانٹا بچھانے والا بنائے۔ میرے عزیزوں، اللہ کو محبوب وہی شخص ہے۔ آپ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکمل ہونے کے بعد اعلان نبوت ارشاد فرمایا۔ نبی تو آپ تب سے ہے جب وقت نہ تھا، نبی تو آپ تب سے ہے جب صبح نہ تھی، شام نہ تھی، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، چاند نہ تھا، حتیٰ کہ پوری کائنات نہ تھی، تب سے میرے نبی نبی ہے۔ لیکن میرے نبی نے جب اعلان کیا تو آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور اس 40 سال سے پیچھے کا جب آپ منظر دیکھیں گے تو نبی کبھی کسی کی گٹھری اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نبی کبھی کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نبی کسی بیمار کی عیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نبی کسی کی امانت کو سنبھال کر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمات میں گزر رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عبادت کے بعد، فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ بندے کے کام آ جائے۔ لیکن بندہ بڑا بگڑ گیا ہے، بندہ بندے کے کام آنے کے بجائے بندہ بندے کی راہوں میں روڑے ڈالتا ہے، بندہ بندے کے رشتے کٹوا دیتا ہے، بندہ بندے کے اندر بنا عیب کے عیب گنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایسا بندہ نہ اللہ کو محبوب ہے، نہ رسول اللہ کو محبوب ہے۔ وہ بھلے خود سے اپنی زبان سے جتنا پارسا بن رہا ہو، جتنا اچھا بن رہا ہو، لیکن میرے عزیزوں، پارسا تو ابو جہل بھی تھا۔ مکہ المکرمہ میں ابو الحکم نام تھا اس کا، وہ سردار تھا اپنی قوم کا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ بظاہر کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ یہ گونگا ہے، یہ اندھا ہے، یہ بہرا ہے۔ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، مریض ہو چکے ہیں، لیکن بظاہر تو وہ ہارٹ کا مریض نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والے خوب تعریف کریں گے، دنیا والوں کی نظر میں تم اعلیٰ مرتبہ ہو سکتے ہو، لیکن اللہ رسول کی نظر میں عالی مرتبہ اسی وقت ہوگے جب اللہ رسول پر سچی عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں پر مہربانی کرو گے، خلوص اور محبت سے پیش آؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس نصوص قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔